بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اس فقہی مجلس کو منعقد کرنے والے تمام جو منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مجلس کے اندر مقالہ پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ میرا عنوان ہے مراتب اجتہاد اور فقہی اختیار کی تحدید، یعنی مجتہد مطلق اور مجتہد منتصب کے دائرۂ عمل کا اصولی تجزیہ۔ اس مقالے میں اس امر کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طرح مجتہد مطلق جو کہ اصول اور فروع میں آزاد ہوتا ہے، اور جو مجتہد منتصب ہے وہ اپنے امام کے وضع کردہ جو اصول ہوتے ہیں انہی اصولوں کا پابند ہوتا ہے، یعنی ان کے درمیان جو فقہی اختیار ہے ان کی تحدید کی گئی ہے کہ اس کو کس درجے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کا دائرہ عمل کیا ہے۔ ویسے اگر اجتہاد دیکھا جائے تو اجتہاد کہتے ہیں کہ اپنی پوری کوشش کو شرعی مسائل کو اخذ کرنے کے اندر صرف کر دینا، اور جو مجتہد مطلق ہوتا ہے، مجتہدین کی ویسے کافی اقسام بیان کی گئی ہیں، مجتہد مطلق بھی ہے، ایک مجتہد منتصب ہے، اور اس طرح اصحاب مرجحین بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم مقلدین جو ہیں آج کل وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اجتہاد کے نچلے درجے کے اندر۔ باقی تو جو بڑے مجتہدین ہیں وہ تو اجتہاد کرتے ہیں، لیکن ہمارا عام طور پر جو عام آدمی ہوتا ہے وہ مقلد ہوتا ہے کہ وہ ان مجتہدین کی تقلید کرتا ہے۔ تو مجتہد مطلق جو ہوتا ہے وہ اپنے نئے اصول وضع کرتا ہے، جس طرح کہ ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ سارے جتنے حضرات ہیں ان کو یہ اپنے قرآن و حدیث سے اصول اخذ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مجتہد مطلق یہ براہ راست گویا کہ نصوص سے استفادہ کرتا ہے، اور مجتہد منتصب جو ہوتا ہے وہ انہی اصولوں کے تحت آگے مسائل کا استنباط کرتا ہے، جس طرح کہ امام محمد ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو یہ اپنے امام کے اصولوں کے اندر رہتے ہوئے آگے مسائل کا اخذ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہ مجتہد جو منتصبین ہوتے ہیں تو ان کا دائرہ عمل جو آتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ان اپنے امام کے اصولوں سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے، تو اس مجتہد مطلق کو مجتہد فی الشرع اور مجتہد مستقل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح پہلے تو یہ کہ مجتہد جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر کوشش کرتا ہے، مجتہد جو مطلق ہوتا ہے، اور جو مجتہد منتصب ہوتا ہے وہ انہی مجتہد مطلق کی جو بنیادیں ہوتی ہیں ان کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے اس مقالے کے اندر اپنی وضاحت کے مطابق کوشش کی ہے کہ اس کے دائرہ کار کو بیان کیا جائے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں جو مجتہد منتصب ہوتا ہے یہ اپنے امام کے قواعد سے انحراف اگر کرے گا تو کن اصولوں اور کن شرائط کی بنیاد پر اس سے یہ انحراف کر سکتا ہے۔ اس کے اندر پہلی شرط جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی زمانہ اور ضرورت شدیدت کے تحت جو ہے مجتہد منتصب اپنے مجتہد مطلق سے اگر کوئی راستہ الگ اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اگر کوئی زمانے کے اندر کوئی ضرورت پیش آ گئی
جس طرح کہ اب احناف کے نزدیک اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد جتنے بھی ہیں ان کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہوا ہے، نہ کہ دلیل اور برہان کا جو اختلاف ہے وہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ زمانے کے اختلاف کی وجہ سے ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر جس طرح کہ امام صاحب کا یہ اصول ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خبر واحد کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی، تو یہ امام ابو حنیفہ نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ جو اگر مجتہد ہوگا، جو خبر واحد ہوگی اس کو قیاس پر ترجیح دی جائے گی۔ اب جس طرح کہ حدیث کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بندہ اگر نماز کے دوران قہقہ لگا کر ہنس جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کے بالمقابل شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ بھئی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کسی نجاست کا خروج تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ حدیث کے اندر آ گیا تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے اس قول کو بیان کیا ہے کہ، اور ان کے جو آگے دوسرے ان کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس بات کو اختیار کیا کہ اس سے کیا ہوگا کہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح باقی شرائط بھی ہیں کہ اگر نس کے ساتھ تعارض پیش آ جائے تو پھر اس صورت میں بھی جو ہے نا، اگر دیکھتا ہے مجتہد منتسب یہ دیکھتا ہے کہ اگر دو یعنی امام کا جو قول ہے اگر وہ کسی نس کے ساتھ متعارض پیش آ رہا ہے تو پھر اس صورت میں بھی یہ ہوگا کہ وہ مجتہد منتسب اس تعارض کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بہرحال اگر مجتہد منتسب کو کسی مسئلے میں امام کے قاعدے کے برخلاف ایسی قوی حدیث یا نص مل جائے جو امام کے علم میں اس وقت تک نہیں تھی، یا پھر یہ کہ امام نے اسے کسی دوسری وجہ سے اس حدیث کو ترک کر دیا تھا، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ منتسب کے لیے یہ جائز ہوتا ہے کہ وہ امام کے قاعدے سے عدول کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو اس مجتہد منتسب کی ایک بہترین مثال بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کئی مقامات پر امام شافعی کے قاعدے کے برخلاف انہوں نے حدیث صحیح کو بنیاد بنا کر فتویٰ دیا، اور پھر اسی بات کو کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس کو مذہب شافعی قرار دیا گیا۔ تو اس طرح اور بھی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو مجتہد منتسب ہوتا ہے وہ امام کی اصولوں سے انحراف کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار دیا گیا وہ علمی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔